اگر آپ کو ساری باہر کی دنیا راضی کرنا آتا ہے اور گھر میں آ کے ایک بیگم آپ سے راضی نہیں ہو رہی تو افسوس کا مقام ہے۔ اس دن بھی ایک صاحب آئے کہتے ہیں جی میں کسی بندے سے نہیں ملا کہ جو اپنی بیوی سے خوش ہو، تو میں نے کہا مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ شوہروں کا ہے۔ آپ نے اپنی ڈیمانڈ اتنی ہائی کر لی ہے کہ اب آپ نے گزارا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں نالائق مردوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو گلہ کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ایک عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے اور آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے جب اسے قبول کیا تھا تو تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا تھا۔ تو جب وہ آپ سے دور تھی آپ کو خوبیاں تو نظر آ رہی تھی، خامیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب جب وہ آپ کے قریب آئی ہے تو آپ کو وہ خامیاں جب نظر آنی شروع ہوئی ہیں تب وہ عورت آپ کو چبھنے لگی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ایسے وقت سے بچائے کہ اپنی ہی بیوی کا چہرہ برا لگنے لگا ہے آپ۔ تو اگر آپ دنیا جہان کے کام کر کے گھر تھکے آ رہے آؤ اور آپ کو چہرہ پیارا نظر نہ آئے تو یہ استغفار کا مقام ہی ہوا نا۔ اللہ نے 12 کروڑ آبادی میں سے آپ کے حصے میں ایک بیوی آئی اور آپ کو وہی راس نہیں آئی۔ کیسے آدمی ہے آپ؟ اللہ آپ کو فرعون کا مزاج نہ دے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں نا کہ 12 کروڑ میں ایک بیوی اور وہ بھی راس نہیں ہے۔ ہاں دیکھ لیں جی، تو وہ انسان جو ہے نا جی یہاں پر آ کے خطا کھا جاتا ہے کہ جہاں پہ تعلق توڑتا ہے اور بحث نہیں چھوڑتا، اختلاف نہیں چھوڑتا۔ اگر تو ہونا کہ اختلاف کو وضاحت چاہ رہا ہے تو وضاحت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اس اختلاف کا اظہار اتنے کرخت لہجے میں ہوتا ہے تو وضاحت دینا کوئی اگلا پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر محبت سے پوچھا جائے کہ میاں کل رات کہاں تھے تم، خیر تھی، یہ تھا وہ تھا ہے، تو شاید اس کو بتانے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ ڈاکٹر وسیم کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی، درود صرف ایک ذات پر بھیج رہا ہے، تو جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ درود شریف ہے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ جو درود شریف ہے نا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ بلکہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ اور آسمانوں سے لوٹ کے آتی ہے محمد الرسول اللہ، یعنی کہ ہمارا جو کلمہ ہے آدھا کلمہ توحید ہے، آدھا کلمہ رسالت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا حصہ جو ہے توحید کا ہے اور کتنا حصہ رسالت کا ہے۔ تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پاورفل بات ہے، جو کام کرنے کو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود بھیجنا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسے ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں اپنی لائف میں تھرو آؤٹ اچھا گمان رکھیں گے آپ کے ساتھ ویسے ہی اللہ کرے گا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں یہ سوچنے لگیں گے نعوذ باللہ اللہ از فورسیکن می، یا یہ کہ اللہ مجھے پنش کر رہا ہے، یا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تک کہتے سنا کہ اللہ کون سا دعائیں قبول کرتا ہے، جی دعاؤں کا کیا فائدہ؟ تو پھر تو ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے نا، پھر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے۔ تو نو میٹر وٹ اللہ کے بارے میں شدید پازیٹیو رہیں۔ اللہ جب کچھ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ اس کی فوجیں آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ کون سی فوج کریٹ کر دیتا ہے آپ کے لیے، کہاں سے لے آتا ہے چیز آپ کے پاس، تو اس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں۔ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے۔